الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی برائی کا، ایک ایسی خباثت کا، ایک ایسی نجاست اور گندگی اور غلاظت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہماری بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کہ جس نے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کہ جس نے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ وہ بیماری کیا ہے کہ جس نے احساسات کو، جذبات کو مسل کر رکھ دیا، جس نے رشتہ داری کو، پیار محبت کو، الفت کو، چاہت کو نفرت میں، عداوت میں، بغض میں اور کینے میں بدل دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ بیماری کیا ہے، وہ برائی کیا ہے؟ وہ بیماری اور برائی یہ ہے جسے ہم اور آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے، یہ ایسی ایک برائی ہے کہ جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں مسلم بچیاں جوان ہیں، شادی کی عمر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، جہیز کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، جہیز خریدنے کے لیے روپیہ و پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جوانی کو گھروں میں ضائع کر رہی ہیں، ان کی عمر برباد ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ جب ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو وہ غیروں کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ میں دھرم بدل کر، مذہب بدل کر شادی اور بیاہ کر رہی ہیں۔ جو لوگ عزت و شہرت نام کے لیے شادی کرتے ہیں، یا جو لوگ روپیہ و پیسہ، مال و دولت کے لالچ میں شادی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ایک حدیث پاک میں حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص عزت کے لیے، جو شخص شہرت کے لیے، جو شخص نام و نمود کے لیے شادی کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نصیب نہ کریں گے۔ اور جو شخص روپیہ و پیسہ، مال و دولت کے لالچ میں، گاڑی اور بنگلے کے لالچ میں، فیکٹری کے لالچ میں، دکان کے لالچ میں، گاڑی کے لالچ میں شادی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو فقر و فاقہ، مفلسی، محتاجگی کے سوا کچھ نصیب نہ کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے غیر معاشرے کے اندر یہ ایک ایسا مہلک، جہیز ایسا مہلک اور خطرناک ہتھیار بنتا چلا جا رہا ہے، اور ایسی جان لیوا بیماری بنتی چلی جا رہی ہے کہ جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور لا علاج بیماری ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر
روزمرہ کے اخبارات کے اندر رونق زار بن کر یہ خبریں چھپ رہی ہیں، یہ سرخیاں چھپ رہی ہیں، اخبار کی ہیڈنگ میں یہ سرخیاں آ رہی ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں دولہا نے، فلاں سسرال والوں نے، فلاں لڑکی والوں نے گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان کے من مطابق لاکھوں روپیہ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، سسرال والوں کی طرف سے جہیز کے مطالبات پورے نہ ہونے پر نئی نویلی دلہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے۔ ابھی تک اس طرح کی سرخیاں اور خبریں غیر قوموں ہی کے بارے میں آیا کرتی تھیں کہ فلاں برادری کے اندر، فلاں قوم کے اندر، فلاں مذہب کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل یہ بیماری، آج کل یہ برائی اسلامی سوسائٹی کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر، اسلام کے ماننے والوں کے اندر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے اندر بھی یہ وبا بہت ہی تیزی سے پھیل چکی ہے اور بہت ہی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کتنی لڑکیاں ہیں، کتنی مسلم لڑکیاں ہیں جو اسی جہیز کی بنیاد پر، جو جہیز کے بھیٹ چڑھ رہی ہیں، جہیز کے لیے قربان ہو رہی ہیں، وہ اسلامی لڑکیاں، وہ اسلامی خاتون، وہ اسلامی شہزادیاں ہم سے اور آپ سے پکار رہی ہیں، کیا تم واقعی میں اللہ پر ایمان لانے والے ہو؟ کیا تم واقعی میں نبی پر ایمان لانے والے ہو؟ کیا تم واقعی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہو؟ اگر واقعی میں تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہو تو تمہارا دین، تمہارا مذہب، تمہارا اسلام صرف قرآن کے اندر کیوں رہ گیا ہے؟ صرف دین کے اندر کیوں رہ گیا ہے؟ صرف اسلام کے اندر کیوں رہ گیا؟ صرف کتابوں کے اندر کیوں رہ گیا؟ صرف کے اندر کیوں رہ گیا؟ صرف جلسوں کے اندر کیوں رہ گیا؟ صرف جلوس کے اندر کیوں رہ گیا ہے؟ تمہارا یہ دین، تمہارا یہ مذہب، تمہارا یہ قرآن، تمہاری یہ حدیث تمہارے معاشرے کے اندر کیوں نہیں پائی جا رہی ہے؟ تمہاری سوسائٹی کے اندر کیوں نہیں پائی جا رہی ہے؟ آج مسلم لڑکیاں، یتیم بچیاں ہم سے اور آپ سے چیخ کر اور پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کاش کہ جو دین قرآن کے اندر تھا، کاش کہ وہ دین تمہاری زندگیوں کے اندر بھی آ جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، عورت اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے انسانی زندگی کو رعنائی بخشی، کہ جس نے انسانی زندگی کو وجود بخشا، کہ جو انسانی زندگی کو وجود دیتی ہے۔ اسی معصوم کلی نے نظاروں کے اندر خوبصورتی پیدا کی ہے۔ اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے وحشت کو، خوف کو دور کیا تھا۔ اسی معصوم کلی نے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، قطب کو، ابدال کو، اولیاء اللہ کو جنم دیا ہے۔ لیکن آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ جتنا ظلم اور زیادتی اور جتنا جبر و تشدد ان معصوم کلیوں پر، ان معصوم دوشیزاؤں پر، ان معصوم عورتوں کے اوپر ہوا ہے، اتنا کسی اور کے اوپر اتنا ظلم اور ستم نہیں ہوا ہے۔ پہلے کے زمانے میں کہیں عورتوں کی عزتوں کو، ان کی آبروؤں کو، ان کی عزت اور آبرو کو دھرم کے نام پر، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر لوٹا جا رہا تھا۔ کبھی تو ان کے ہسبینڈ کے، ان کے شوہروں کے انتقال کے بعد ان کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا تھا۔ کبھی تو نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں، ایمان لانے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے اندر ڈال دیا تھا۔ تو کبھی کچھ لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگا کر ان کو جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو کبھی کسی معاشرے کے اندر عورتوں کی پیدائش، بچیوں کی پیدائش کو اتنا منحوس سمجھا گیا، اتنا برا سمجھا گیا کہ ان کے پیدا ہوتے ہی، ان کے اس دنیا میں جنم لیتے ہی ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، ان کو زندہ گڑا دیا جاتا تھا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ ظلم اور ستم ختم نہیں ہوا
اور یہ ظلم اور ستم نہیں رکا بلکہ اس نے ایک نئی شکل لے لی ہے۔ آج بھی ان معصوم دوشیزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان پر جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کے راستے میں حائل ہے، اور آج بھی جہیز کے ذریعے سے عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی زمین اتنی وسعت اور اتنی کشادگی رکھنے کے باوجود آج غریب مسلم بچیوں کے اوپر تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، اور یہ بات ہر مسلمان اور ہر ایمان والا اور ہر انسان جانتا ہے کہ جو ہی کسی گھر میں کوئی بچی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو ایک طرف اس کی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی حبشی وحشی اور خواہشی جنسی پرستی بھیڑیوں کی نگاہ ہوتی ہے، تو دوسری طرف محلے والوں کی، خاندانوں کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اقربا کی چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں۔ جب ان کے والدین ان کے لیے ایک لڑکا دیکھنا چاہتی ہیں، ان کے نکاح کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہی معاشرے کے بھکاری، یہی معاشرے کے بھک منگی جہیز کے نام پر ان کے ارمانوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، ان کے ارمانوں کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب کسی گھر کے اندر لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اسی وقت سے اس کے ماں باپ کی، والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے، چین حرام ہو جاتا ہے، سکون حرام ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو جہیز کے نام پر بھیک مانگتے ہیں، وہ لوگ جہیز کے نام پر دوسروں سے سوال کرتے ہیں، آئیے میں ان کو بتلاتا چلوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا تو آپ کا کتنا جہیز تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوتا ہے تو آپ کے جسم مبارک پر ایک چادر ہوتی ہے کہ جس میں 16 پیوند ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ میں ایک چادر، ایک تکیہ، ایک بستر، 2 مٹکے ہوتے ہیں۔ صرف جہیز کا اتنا مختصر سا سامان لے کر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف رواں دواں۔ آج کیا کہتے ہیں؟ آج یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا ماسٹر ہے، میرا بیٹا پروفیسر ہے، میرا بیٹا پائلٹ ہے، میرا بیٹا گریجویٹ ہے، میرا بیٹا فون آپریٹر ہے، لہٰذا مجھے جہیز کے اندر یہ والی گاڑی چاہیے، لہٰذا مجھے جہیز کے اندر 1 لاکھ روپیہ نقد چاہیے۔ کہ آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر، اپنے بچوں کو ماسٹر، اپنے بچوں کو پروفیسر، اپنے بیٹوں کو پائلٹ اور انجینئر اسی لیے بنایا تھا کہ کسی غریب کے سامنے بھیک مانگے، کسی غریب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو ہم کو جہیز کے اندر بھیک کے طور پر یہ گاڑی چاہیے، ہم کو اتنا روپیہ و پیسہ چاہیے۔ آپ شاید بھول گئے، اگر بیٹا ڈاکٹر تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، اگر آپ کا بیٹا ماسٹر تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، اگر آپ کا بیٹا انجینئر تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد اعظم تھے، اگر آپ کا بیٹا پروفیسر، پائلٹ، فون آپریٹر تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اسد اللہ الغالب تھے۔ آپ داماد رسول تھے، آپ خلیفہ رسول تھے، اور جہیز میں کیا جا رہا ہے؟ جہیز میں صرف اور صرف ایک چادر، ایک تکیہ، ایک بستر اور 2 مٹکے جا رہے ہیں۔ لہٰذا جہیز کے نام پر بھیک نہ مانگیے۔ اگر کوئی لڑکی والا اپنی خوشی سے آپ کو کچھ دے تب بھی آپ اس کو منع کر دیجئے، پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو اس کی مرضی ہے، لیکن نوجوانوں جہیز کے نام پر اپنی بولی نہ لگواؤ اور جہیز کے نام پر کاری نہ بنو، اس لیے کہ آج کتنی مسلم بچیاں ایسی ہیں کہ جو کنواری غیر شادی شدہ ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی جان دے رہی ہیں، خودکشی کر رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر رہی ہیں، غیروں کے ساتھ شادی کر کے اپنا دین اور دھرم اور اپنے مذہب کو بدل رہی ہیں۔
لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔